پوسٹیں چل رہی ہیں، میرے گناہ معاف کر دیں، مجھ سے کہیں غلطی ہو گئی، مجھ سے یہ ہو گیا وہ ہو گیا۔ آج ہم نے یہ دیکھنا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہ بتائے ہیں کہ جس بندے میں یہ 7 گناہ ہوں گے اللہ پاک اسے بدبختوں میں لکھتا ہے جب تک وہ توبہ نہ کرے، اور اللہ پاک اسے معاف نہیں کرتا جب تک بندہ وہ گناہ کی عادت چھوڑ نہ دے۔ وہ 7 گناہ، شب برات شب قدر کسی رات بھی بندہ عبادت کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، جب تک وہ گناہ نہیں چھوڑے گا تب تک اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی، اللہ پاک اس کی مغفرت نہیں فرمائے گا۔ آج ہم نے دیکھ رہے ہیں کہ اگر آج کی رات ہم نے جاگنا ہے یا اللہ سے بخشش مانگنی ہے، رزق مانگنا ہے، اولاد مانگنی ہے، اپنے لیے اس کی رحمت کے دروازے کھلوانے ہیں اور اپنی مشکلات کا حل مانگنا ہے مالک الملک سے، تو وہ 7 گناہ ہمیں چھوڑنے ہوں گے۔ اگر وہ 7 گناہ نہ چھوڑے تو ساری رات جاگنے کا کوئی فائدہ نہیں، خالی ٹکریں ہی ٹکریں ہوں گی۔ آئیے ان گناہوں کا جائزہ لیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں، اگر میرے اندر ہے تو میں کوشش کروں کہ وہ گناہ چھوڑ دوں تاکہ اللہ رب العزت کی رحمت کا حصہ کامل مجھے مل جائے۔ سب سے پہلا گناہ جو ہے وہ ہے انسان کو جو اللہ کی رحمت سے محروم کرتا ہے، شراب پینا۔ شراب پینا، شرابی رب کی رحمت سے محروم ہوتا ہے۔ میرے نبی یہ رحمت ختمی مرتبہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گھر والی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، شرابی جب قیامت والے دن اٹھے گا تو اس کے بدن سے ایسے بدبو ہوگی جس طرح مردار کے جسم سے بدبو ہوتی ہے، اور جہنمی بھی اس کی بدبو سے پناہ مانگیں گے، اور جب وہ اٹھے گا اس کے جسم پر بچھو اور سانپ مسلط ہوں گے۔ یہ شرابی کی حالت ہوگی، شرابی کی حالت ہوگی۔ اور پھر اس بدبخت کے لیے ہمیں جو حکم دیا ہے نا، ہمیں حکم یہ دیا ہے کہ اس سے بچ کر رہنا ہے، اس کے قریب نہیں جانا۔ اب ذرا سنیے گا کہ ہم تو کیا کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جناب ہم نے تو ووٹ بھی شرابیوں کو دینے ہیں، ہم نے تعلق بھی شرابیوں کے ساتھ قائم رکھنا ہے، اس کی دولت کی بنا پر، اس کے عہدے کی بنا پر، اپنے خاندان کے جناب وڈیرے ہونے کی بنا پر ان کے ساتھ ہم نے تعلقات قائم رکھنے۔ آئیے ذرا سنیے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو شرابی کو ایک لقمہ کھلاتا ہے اللہ رب العزت قبر میں اس کے اوپر بچھو اور سانپ مسلط کرے گا۔ شرابی کا کیا عالم ہوگا جو شرابی کو کھانا کھلاتا ہے، ایک لقمہ، پیٹ بھر کھانا نہیں، ایک لقمہ کھلاتا ہے، اللہ رب العزت اس کے اوپر سانپ اور بچھو مسلط فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شرابی کی مدد کرتا ہے، اس کی ضرورت پوری کرتا ہے، حاجت پوری کرتا ہے، وہ ایسے جیسے اسلام کو گرانے میں مدد کرنا، اسلام کے مٹانے میں مدد کرنا۔ اور میرے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جس نے شرابی کو قرض دیا کہ وہ جا کر اس پیسے سے شراب پیے، وہ ایسے ہے جیسے کسی مومن مسلمان کے قتل میں مدد کرنا، مومن مسلمان کے قتل میں مدد کرنا۔ اور جو بندہ شرابی کو اپنی مجلس میں بٹھاتا ہے، اس کی مجلس میں بیٹھتا ہے، اللہ رب العزت اسے قیامت والے دن اندھا کر کے اٹھائے گا۔ یہ اتنا بڑا گناہ ہے شراب پینا۔ اور پھر شراب پی کر بندہ صبح کو شراب پی اور شام کو جا کر اللہ کے حضور توبہ کرے، مالک الملک کہتا ہے کہ پہلے جا شراب چھوڑ، بندے کا پتر بن، پھر میری بارگاہ میں آنا، دیکھ میری رحمت تجھے سینے سے نہ لگائے تو مجھے بھی رحیم و کریم نہ کہنا۔ یہ مالک الملک کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ اللہ پاک نے موقع دیا ہے۔ اگر کسی کے میں یہ عادت ہے، یہ ہماری بات جہاں تک پہنچے آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں، آگے پہنچائیں، کیونکہ یہ شراب پینے والے ہمارے بھائی ہو سکتے ہیں، ہمارے دوست ہو سکتے ہیں۔ حضور کی امت کا کوئی مومن مسلمان بھی اگر سے لعنت سے نجات پا سکتا ہے۔ آج کی رحمت اللہ پاک نے توبہ کی توفیق کے لیے دروازے کھولنے ہیں، اللہ ہم سب کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسرا بندہ
دوسرا بندہ جو آج رب کی رحمت سے محروم رہے گا وہ کون ہے؟ والدین کا نافرمان۔ بھئی فیس بک سوشل میڈیا کے اوپر تو تیری پوسٹیں چل رہی ہیں، اپنے گھر سے شروع کرنا، جہاں اپنی ماں کے قدم چوم، اپنے باپ کے ہاتھوں کو بوسہ دے، ان کو منا۔ جب تو ان کو منائے گا، انہی کی ایک آہ، ایک آنسو اللہ پاک کی رحمت کو موج میں لا کر رکھ دے گی۔ انہی کی میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ ہے، یا رسول اللہ میں نے منت مانی تھی کہ میں کیا کروں گا، جنت کے دروازے کو میں بوسہ دوں گا، اب یا رسول اللہ میں کیا کروں، میرا جنت کو بوسہ دینا، جنت کے دروازے کو بوسہ دینا تو وہ تو مرنے پر موقوف ٹھہرا، اب کیا کروں؟ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جا اپنے باپ کی پیشانی، اپنی ماں کے قدم چوم لے، یوں سمجھ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا۔ عرض کہ یا رسول اللہ میرے اماں بابا تو انتقال کر گئے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا جا ان کی قبروں کو چوم لے، یوں سمجھ جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ یا رسول اللہ میرے ماں باپ کو فوت ہوئے 40 سال گزر گئے، میں تو ان کو مل ہی نہ سکا، دیکھ ہی نہ سکا، قبروں کو پتہ نہیں ان کے، جب میں میرے ماں باپ فوت ہوئے، علاقہ اور تھا، میں اور علاقے میں ہوں، کیسے کروں؟ میرے نبی رحمت نے یوں 2 لکیریں کھینچی، لکیریں کھینچ کر فرمایا ایک کو اپنے ماں کی قبر تصور کر، ایک کو اپنے باپ کی قبر تصور کر، ان کی قبروں کو بوسہ دے لے، یوں سمجھ جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دیا ہے۔ یار اتنا درجہ ہے، یہ چیزیں تو تیرے گھر میں پڑی ہیں، بخشش کا سامان تو تیرے گھر میں ہے، ماں تیرے گھر میں، باپ تیرے گھر میں، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جو اپنے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھتا ہے اللہ پاک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ بخشش کا سامان تو گھر میں پڑا ہے۔ ہم راتوں کو جاگنے کے سے کیا فائدہ ہوگا اگر ماں ناراض ہے، باپ ناراض ہے، بہن کا حق کھا لیا، بھائی کا دل دکھا لیا، ہمسائے کی عزت لوٹ لی اور مسلمانوں کو ستایا، کون سا فائدہ ہوگا؟ اگر ان چیزوں سے باز آئیں گے تو پھر آج کی ہماری توبہ قبول ہوگی، ورنہ توبہ قبول کبھی بھی نہیں ہوگی۔ میرے مالک الملک پیارے حبیب، مالک الملک کے پیارے حبیب، حبیب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ نور خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تیسرا بندہ جو اللہ کی رحمت سے محروم ہوتا ہے اور بدبخت ہوتا ہے وہ کون ہے؟ مرتکب کبیرہ، گناہ کبیرہ کے اوپر ڈٹ جانے والا، جس طرح زنا کرنے والا، جس طرح سود کھانے والا، جس طرح رشوت کھانے والا، جس طرح لوگوں کی عزتیں تکنے والا، چوکوں میں کھڑے ہو کر لوگوں کی عزتیں اجاڑنے والا، شراب پینے والا، مرتکب گناہ کبیرہ کوئی بھی ہے، اگر بندہ اس سے توبہ نہیں کرتا، بار بار اس گناہ کا ارتکاب کرتا ہے، تو اس رات جب تک وہ توبہ سچے دل سے نہیں کرے گا اللہ رب العزت اسے اپنی رحمت کا حصہ عطا نہیں فرمائے گا۔ دعا کرے اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور پھر چوتھی چیز، چوتھا گناہ، چوتھا جرم جو رب کی رحمت سے محروم کر دیتا ہے وہ کیا؟ قطع رحمی، اپنی رشتہ داروں سے تعلق کو توڑ لینا۔ بھائی سے غلطی ہو گئی، میں تیرے جنازے میں بھی نہیں آؤں گا۔ بہن سے غلطی ہو گئی، میں تیرا منہ بھی نہیں دیکھوں گا۔ باپ، ہم تو ماں باپ کو چھوڑ جاتے ہیں، بہن بھائی کیا ہے، عزیز رشتہ دار کیا ہیں؟ میرے کریم آقا کی حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے، اگر تو قرض دار ہے، تیرے گھر میں بھوک ناشتی ہے، اگر تیری رزق روزی میں برکت نہیں پڑتی تو ایسے کر، صلہ رحمی کر۔ اپنے دوستوں کے ساتھ تعلق نبھاتا ہے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ بھی نبھا، اپنی غریب پھپھی، غریب خالہ، غریب ماموں، غریب چچا، غریب رشتہ دار، ان کی مدد کیا کر۔ ہماری تو روٹین یہ ہے نا کہ غریب اگر ہمارے دروازے پر آ جائے تو ہمارا سٹیٹس خراب ہو جاتا ہے۔ غریب بھائی اگر آ جائے ہمارا سٹیٹس خراب ہوتا ہے، اسے دروازے سے دھکے دے کر بھگا دیتے ہیں۔ جامعہ جا کہیں لوگوں کو پتہ نہ لگ جائے یہ غریب، یہ کمی لوگوں کے گھروں میں کام کرنے والا یہ ہمارا بھائی لگتا ہے۔ اگر رب نے تجھے آج رزق دیا ہے، مالک الملک چھین بھی سکتا ہے،
मालिक उल मुल्क छीन भी सकता है। तो ये कता रहमी जो है, ये कता रहमी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत से महरूमी का सबब है। जब तक बंदा इससे तौबा नहीं करता, अपने भाइयों से सिला रहमी नहीं करता, अपने अजीज़ों से रिश्तेदारों से सिला रहमी नहीं करता, तब तक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत उसे मुंह नहीं लगाती। यहाँ पर देखें कि नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 3 दिन से ज़्यादा अपने किसी भाई से नाराज़ ना रहो। 3 दिन से ज़्यादा अपने किसी भाई से नाराज़ ना। हम तो ज़िंदगी गुजार देते हैं, कहते हैं कि जनाब मैंने क्या हुआ, मैं ऐसी अना का मालिक हूँ, मैं तो ऐसा हूं कि मेरी बहन से गलती हुई, अब कई साल हो गए मैंने मुंह ही नहीं लगाया, भाई को मुंह नहीं लगाया। और बेवकूफ, तू मुंह नहीं लगा रहा कि रब की रहमत तुझे मुंह नहीं लगा रही। तू रब की रहमत से महरूम हो रहा है, रब की रहमत तुझे मुंह नहीं लगा रही। अगर रब की रहमत तुझे गले लगाती तो तू भाई को गले से लगा लेता, बहन से मिल लेता, चाचे से मिल लेता, फुफ्फी से मिल लेता। हमने ये ऐसी चीज़ें हैं जो छोटी छोटी हैं, लेकिन यकीन जाने ये रब की रहमत को लूट लेती हैं। रब की रहमत, ये रब की रहमत से बेहतरीन हिस्सा ले जाती हैं। काश के हमें समझने की तौफीक नसीब हो जाए। अगली चीज़ क्या है? शिरक करने वाला। शिरक यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के साथ किसी और को शरीक करना। हम अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, हमारा ये अकीदा है इबादत के लायक फ़कत अल्लाह है, कोई दूसरा इबादत के लायक नहीं। जितने भी नबी हैं, जितने भी वली हैं, जितने भी गौस हैं, जितने भी कुतुब हैं, जितने भी दरबारों वाले, जितने भी मज़ारों वाले, कोई इबादत के लायक नहीं। इबादत फ़कत एक अल्लाह की, इबादत फ़कत एक अल्लाह की। और फिर जिसको भी जितनी भी शान दी है वो सबको शान अल्लाह ने दी है। अल्लाह के सारे मोहताज हैं, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या किया? डूबे हुए सूरज को मोड़ कर दिखा दिया, चांद को चीरा फिर जोड़ कर दिखा दिया, गूंगे पत्थरों को बुलवा कर दिखा दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरख्तों को चला कर दिखा दिया। मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मे माबद की बकरी के खुश्क थनों से दूध की नदियाँ जारी कर दी। मेरे आका की 5 उंगलियों से 5 नद जारी हुई। ये सारे मोजज़े दिखा कर भी मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। मैं क्या हूँ? अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। यही चीज़ हमारे मुसलमानों का खासा है कि हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सारी शानों के मालिक, सारे मकामों के मालिक, सारे मर्तबे के मालिक, सारी इज़्ज़तों के मालिक सैयदुर रसूल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौलाए कुल होने के बावजूद, दानाए सुबुल होने के बावजूद मेरे करीम अल्लाह के बंदे हैं। आबिद हैं, माबूद नहीं हैं, साजिद हैं, मसजूद नहीं हैं। वो अल्लाह खालिक है, मेरे नबी मखलूक हैं। और जो मखलूक हो वो माबूद नहीं, जो माबूद हो वो मखलूक नहीं। ये जहन में रख लें। आज ये अगला बड़ा गुनाह, 5वां बड़ा गुनाह जो ये शब बारात को भी रब ने माफ़ नहीं करना, वो कौन सा है? वो है शिरक करना। और 6ठा बड़ा गुनाह जादूगरी, किहानत और नुजूमी। ये लोग ऐसे हैं जो शब बारात को भी जिनकी बख्शिश नहीं जब तक के तौबा ना कर लें। हमारे पास लोग आते हैं और कहते क्या हैं? कहते हैं कि काले की काट काले ने करनी है, काले की काट काले ने करनी है। जादू के ऊपर यकीन, जादू करना, जादू कराना, जादू के सीखना, जादू सीखना सिखाना, इसलिए कि लोगों को ठगा जाए, लोगों को लूटा जाए, लोगों को नुकसान पहुंचाया जाए। ये ऐसी लानत है कि इस लानत में पड़ने वाला शब बारात को भी नहीं बख्शा जाएगा, शब बारात को भी नहीं बख्शा जाएगा, शब बारात को भी नहीं। जी हमें काला करके दे दे, मुंह काला कहीं और जाकर करो, हमारे पास ऐसी चीज़ नहीं है। हमारे पास तो रब का नूर है, हमारे पास रब का नूर है, रब का कुरान है, नबी का फरमान है, मेरे पाक नबी की सिखाई हुई दुआएं हैं। और सबसे बड़ा अमल क्या है? वो अल्लाह का जिक्र है। अल्लाह 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 अल्लाह।
جس کو اللہ کا ذکر فائدہ نہیں دے سکتا اسے کوئی تویز فائدہ نہیں دیتا، اسے کوئی دم فائدہ نہیں دیتا، اسے کوئی دوائی فائدہ نہیں دیتی جس کو اللہ کا ذکر فائدہ نہیں دیتا، اللہ کا قرآن فائدہ نہیں دیتا۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے فرمایا ہم نے قرآن کو اتارا، اس میں شفا ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے۔ ہم قرآن کو چھوڑ کر دائیں بائیں بھاگتے ہیں، گھر میں قرآن کبھی کھولا نہیں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر میں کبھی جن اور شیطان نہیں آتے، جن اور شیطان نہیں آتے۔ اور سب سے بڑی چیز آیت الکرسی، بات لمبی ہو جائے گی لیکن سنا دیتا ہوں۔ ابو ہریرہ کو میرے پاک نبی نے بیت المال کا خازن اور نگران مقرر کیا۔ رات کو دیکھا ایک بندہ آیا، اس نے چادر بچھائی اور مال خزانہ سے وہ مال نکال کر چادر میں ڈال رہا۔ ابو ہریرہ نے پکڑ لیا، اور کون ہے تو؟ چوری کر رہا ہے، تیری ایسی تیسی جیسی کیسی۔ حضرت ابو ہریرہ نے جیسے ڈانٹنا تھا شریعت کے لحاظ سے، کیونکہ صحابی تھے، صحابی کے منہ سے گالی نہیں نکلتی، مومن کے منہ سے گالی سجتی نہیں، مومن کے منہ پر، ایمان والے کے منہ پر گالی سجتی نہیں ہے، یقین جان، ایمان والے کے منہ پر گالی نہیں سجتی۔ اب جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا کیا؟ پکڑ لیا، تجھے نبی کریم کی دربار میں پیش کروں گا، منتے ترلے ہاڑے، ایک دفعہ چھوڑ دے۔ آپ نے چھوڑ دیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں گئے نا تو میرے نبی رحمت نے فرمایا ابو ہریرہ تیرے رات والے چور کا کیا بنا؟ یا رسول اللہ میں نے تو پکڑ لیا تھا، ایسا تیسا میرے ہوتے ہوئے چوری کرنے آ گیا تھا۔ میرے پاک نبی نے فرمایا پھر یا رسول اللہ اس نے فاصلے دیے، میں نے چھوڑ دیا۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جھوٹا تھا، پھر آئے گا۔ اگلی رات پھر وہی کہانی، پھر اسی طرح حضرت ابو ہریرہ سے پھر ترلے واسطے کر کے چھوٹ گیا۔ پھر تیسری رات آئی، پھر وہ آ گیا۔ جب تیسری رات پھر وہ آیا، حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا بچہ آج تو تجھے چھوڑوں گا ہی نہیں۔ جب اس نے دیکھا کہ واقعی یہ ابو ہریرہ نہیں چھوڑتے، کہنے لگے یار تجھے کام بتاتا ہوں وہ کر لو، کبھی بھی شیطان تمہارے گھر میں نہیں آئے گا اور چور چوری نہیں کر سکے گا۔ وہ کیا ہے؟ رات کو سوتے ہوئے آیت الکرسی پڑھ لیا کرو۔ آیت الکرسی ایک ایسی چیز ہے کہ جن، بھوت، شیطان، ابلیس، دجال، حمان، یہ سارے رب ان سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر جادوگروں کے پیچھے بھاگنے کے بجائے اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا کلام پڑھو، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ کرو، اللہ ہر چیز سے نجات عطا فرمائے گا۔ اور آخری چیز، ساتویں چیز جو اس رات بھی اللہ رب العزت اگر وہ گناہ ہمارے اندر ہوا تو معاف نہیں فرمائے گا، وہ ہے چغل خوری۔ چغل خوری کتنا بڑا گناہ ہے، یہ رب کی رحمت کو روک دیتی ہے۔ چغل خوری برسات کو روک دیتی ہے، برسات کو روک دیتی ہے۔ اب ذرا سنیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، بارش برسنی رک گئی۔ جب بارش برسنی رک گئی نا تو موسیٰ علیہ السلام نے قوم کو اکٹھے کیا اور نماز استسقاء پڑھتے ہیں، اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اللہ پاک بارش برسائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام بھلا دعا مانگے رب قبول نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے؟ فوراً وہی آئی، میرے کلیم بارش نہیں برسے گی۔ مولا کیوں، کیا ہوا؟ فرمایا اس لیے کہ تیرے مجمع میں ایک چغل خور موجود ہے، اس کی بدبختی کی وجہ سے دعا قبول نہیں ہوگی۔ اگر نبی موجود ہوں، نبی کی مجلس میں چغل خور موجود ہو تو وہاں پر دعا قبول نہیں ہوتی، تو چغل خور کی اپنی دعا کیسے قبول ہوگی؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے کہا یا اللہ مجھے بتا، میں اس مجمع سے اس بدبخت کو نکال دوں تاکہ باقی تو محروم نہ رہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم یہ کیسے کام مجھے کہہ رہے ہو؟ جس کام کی وجہ سے میں اس سے نفرت کرتا ہوں وہی کام میں خود کیسے کر سکتا ہوں کہ میں اس کو ننگا کر دوں کہ یہ چغل خور ہے؟ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ اعلان کیا نا تو اللہ جب توبہ کی توفیق دیتا ہے تو ایسے دیتا ہے کہ ہمارے مجمع میں کوئی بدبخت ایسا ہے جو چغل خوری کرتا ہے، لگائی بجھائی کرتا ہے، ادھر سے سن ادھر، ماں کی بیٹے کو، بیٹے کی ماں کو، بیوی کی میاں کو، میاں کی بیوی کو، بھائی کی بھائی کو، ہمسائے کی ہمسائے کو لگائی بجھائی کرتا ہے۔ وہ اس بدبخت کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے۔ اب اس نے دل میں خیال کیا اے اللہ مجھے معاف کر دے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تو وہی بھیج کر کلیم کو بتا دے، میں سب کے سامنے ننگا نہ ہو جاؤں۔ اس خوف سے جب اس نے توبہ کی،
فوراً بارش برسنا شروع ہو گئی۔ اللہ پاک نے جب بارش برسائی نا، اللہ پاک کے کلیم نے پوچھا مولا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ ایک چغل خور بد وقت موجود ہے، اس کی وجہ سے بارش نہیں برس رہی، ابھی بارش برسنا شروع ہو گئی۔ میرے اللہ نے فرمایا اس نے توبہ ایسی کر لی کہ میری رحمت بھی موج میں آ گئی۔ تو آئیے یہ 7 گناہ ہیں، ان سے توبہ کر لیں، اللہ پاک ہمیں ان سے توبہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ جس طرح اس چغل خور کی توبہ سے بارش برسنا شروع ہو گئی، اللہ اپنے رحمتوں کی برسات ہمارے اوپر بھی کر دے گا، مصیبتیں بھی ٹال دے گا۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق نصیب